پی ٹی آئی والوں سے ایک سوال کہ جب مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں ان سے پہلے اپنے قائد محترم شیطان خان کا بھی ایک جیو چینل پر افتخار صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو تھا، اس کو بھی مد نظر رکھا کریں اور آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ شیطان خان صاحب اپنے حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور دوسروں کو ٹائم دینے پہ بھی رضامند نہیں ہیں، سنیے۔ صاحب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا آپ کو کلیکٹ کرنے میں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر آپ آئے اور آپ نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے کے ساتھ ہی آپ آگے اور ٹیکس آنا شروع ہو گیا۔ آپ کے حلف اٹھانے سے لے کے ٹیکس کی کلیکشن تک کا جو دور ہے، اور جس طرح میں آپ کے بیانات سنتا ہوں پڑھتا ہوں کہ آپ کو امریکہ کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو غیر ملکی فنڈ کی ضرورت نہیں، آپ کو کشکول کی بھی ضرورت نہیں، تو کیسے ممکن ہوگا؟ پہلے تو میں واضح کر دوں کہ پاکستان کے پاس کوئی ایزی آپشنز نہیں ہے، ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا۔ خیر عوام تو گزر ہی رہی ہے، حکمرانوں کو بھی مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا۔ ایک ساری قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں یا یہ ذلت اٹھانا چاہتے ہیں جو آصف زرداری کو اوباما نے ذلیل کیا اس وقت امریکہ میں۔ یعنی اوباما نے آصف زرداری سے ملنا تو گوارا وہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ بھی تقریر میں نہیں کہا کہ اس ملک سب سے زیادہ قربانیاں پاکستانیوں نے دی، اس لیے کہ ہم بھیک مانگتے رہے، قرضے لیتے ہم گئے، کمزور ہیں نا ہمارے میں اپنے اندر عمران، ہم بجائے کمزور اپنے ہیں نا، ہم نے ڈالروں کے لیے ان کی جنگ ہم اپنے لڑی۔ پاؤں پہ نہیں کھڑے، ہم کمزور ہیں۔ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے پہلے اپنی عزت کریں۔ وہ میں نے دے دی نا عزت۔ آئی ہیو ٹیکن یو ایز اے پرائم منسٹر پاکستان۔ آپ نے حلف اٹھایا، آپ کے پیچھے اے ڈی سی وغیرہ کھڑے تھے فوج کے، آپ چائے کے اوپر آگے، اس چائے سے لے کے اگلے 365 ڈیز میں یہ جو سینیرو ہے اس کو کیسے نپٹو گے مجھے یہ بتاؤ۔ اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو کہیں گے کہ جناب یہ ہمارا خرچہ ہے اور اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا، سادگی اختیار کریں گے۔ سادگی سے کتنے سارے پیسے ڈالیں گے خرچے کچھ کھڑی ہوئی؟ جو ایک ڈپارٹمنٹ، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے، ہماری آنے سے پہلے ایکسرسائز ہوگی کہ کدھر سے خرچے کب تک وہ ایکسرسائز عوام سے شیئر کر لو گے؟ ہم کریں گے صحیح موقع پہ، جب ہماری صحیح موقع کب آئے گا؟ جب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں ہم اپنے پالیسی پیپرز ایک طرف بنا رہے کب ہیں، تک ایک طرف کمپلیٹ ہو جائے گی؟ چلیں اتنا بتا دیں کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی؟ مثلا ہم نے اپنی انرجی کا پیپر اپنا لے، دیکھیں مین کرائسس کیا ہے، انرجی کا ہے، پاور نہیں ہے، اس کا ہم نے اپنا ایک بیسک پیپر نکالا ہے۔ دوسرا لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو عام لوگ تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست، اس سے آزاد کیسے ہونا۔ ایک بجلی کا کارخانہ لگانے سے لے کے اس کا پہلا میگا واٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندازے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ 2.5 سال۔ آپ کو اگر آپ نے اور جنریشن کیپیسٹی بڑھانی ہے تو اب سے لے کے 2.5 سال سے لے کے 5 سال۔ اس کا مطلب بیچ میں کچھ ایسے دن ہیں اگر آپ پرائم منسٹر بن بھی جاؤ، آپ کے ساتھی آ بھی جائیں، پاکستان میں سونامی جیت بھی جائے، تو سونامی کو جیتنے کے بعد کچھ عملی معاملات اور عملی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قوم کو یہ بتانا شروع کر دو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم ادھر آئے اور ادھر مسئلہ طے ہو گیا۔ میں انشاءاللہ کبھی پاکستانیوں سے جھوٹ نہیں بولوں۔ جھوٹ نہیں بول رہا میں، جھوٹ کی بات جو کہوں گا وہ کر کے دکھاؤں۔ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اچھا میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھو ریئلٹیز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، حقیقتیں ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ ہم ساری قوم کو مل کے قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی کا ابھی تک تو غریب دے رہا ہے، اوپر جو صاحب اقتدار ہیں سب کو مل کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے ذلت کی زندگی گزارنی ہے بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے، یا خوددار قوم کی طرح اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔ وہ مشکل راستہ ہے، وہ شروع میں ہمیں مشکل پڑے گی، پہلا سال مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مطلب کیا ہے، جاہل اور بد زبان، کیونکہ اپنی سیاست کے پی کے کی بجائے پنجاب میں ریلیاں نکالنا، دھرنے دینا، یہ ان کا ہی کام ہے، کیونکہ ملک کے سب سے بڑے دشمن اندر سے ہی ہمارے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے پی ٹی آئی والوں کو یہ خان صاحب کا انٹرویو دوبارہ سننا چاہیے اور کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے ملک کے لیے کچھ قربانی دینا سیکھیں۔ شکریہ۔